اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ سورہ بنی اسرائیل کا 10واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اور لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بس تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قریش نے یہود سے کہا کہ ہمیں کوئی بات بتا دو جو ہم ان سے پوچھے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہودیوں نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں دریافت کرو، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان لینے کے لیے یہ سوال کیا تھا کہ روح کی کیا حقیقت ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور جواب میں اتنی ہی بات فرمائی گئی جو انسان کے سمجھ میں آ سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ روح کی پیدائش براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی ہے۔ انسان کے جسم اور دوسرے مخلوقات میں تو یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ ان کی پیدائش میں کچھ ظاہری اسباب کا دخل ہوتا ہے، مثلا نر اور مادے کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن روح ایسی چیز ہے جس کی تخلیق کا کوئی عمل انسان کے مشاہدے میں نہیں آتا، یہ براہ راست اللہ کے حکم سے وجود میں آتی ہے۔ اس سے زیادہ روح کی حقیقت کو سمجھنا انسانی عقل کے بس میں نہیں ہے، اس لیے فرما دیا گیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت تھوڑا علم عطا کیا گیا ہے اور بہت سی چیزیں تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں اللہ کی توحید بیان کرنا شروع کی تو مشرکین نے مختلف مطالبات کیے، کہنے لگے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین میں کوئی چشمہ جاری نہ کر دے، او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا خاص کر آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، پھر آپ اس باغ کے درمیان بہت سی نہریں جاری کر دے، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا، یا آپ ہمارے اوپر آسمان کو ٹکڑوں کی صورتوں میں گرا دے جیسے کہ آپ کا بیان ہے، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لے آئے، او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا آپ کا گھر ہو جو خوب زینت والا ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہنے لگے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، ہم آپ کے چڑھنے پر ہرگز یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے اوپر ایک لکھی ہوئی کتاب نازل کر دے جسے ہم پڑھ لیں۔ مشرکین مکہ محض ضد کی بنا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کے مطالبات کیا کرتے تھے، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات متعدد عطا کیے تھے، لیکن پھر بھی وہ نئی نئی فرمائشیں کرتے رہتے تھے، اس سے باز نہیں آتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان ساری فرمائشوں کا ایک مختصر جواب دینے کی تلقین فرمائی گئی، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر ہوں، پیغمبر ہوں، میں خدا نہیں ہوں کہ یہ سارے کام میرے اختیار میں ہوں، میں تو ایک انسان ہوں، البتہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت جو معجزات مجھے عطا فرما دیے ہیں ان سے زیادہ اپنے اختیار سے میں کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا، اور لوگوں کو ایمان قبول کرنے سے صرف اس بات نے روکا ہے کہ جب ان کے پاس ہدایت آئی تو صرف یہی بات کہنے لگے کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنایا ہے؟ قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے تو ضروری بات ہوتی کہ ہم ان پر فرشتے کو رسول بنا کر اتار دیتے، اس روئے زمین میں تو سارے انسان رہتے ہیں، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بنی آدم میں سے ہی پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پیغمبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی جنس سے ہو جس کی طرف وہ بھیجا جا رہا ہے، تاکہ وہ ان کی فطری ضروریات کو سمجھ کر اور ان کی نفسیات سے واقف ہو کر ان کی رہنمائی کرے۔
چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، امام الانبیاء خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا، اس لیے آپ کا انسان ہونا قابل اعتراض نہیں بلکہ حکمت کے عین مطابق ہے۔ اور ان کے اس اعتراض کے جواب میں اللہ نے ذکر کیا کہ اگر دنیا میں فرشتے آباد ہوتے تو بے شک میں ان کے پاس فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا۔ چونکہ زمین میں بسنے والے انسان ہیں، ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے وہ بھی انسان ہے، کیونکہ ہم جنس سے استفادہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ گویا انسانوں کی طرف انسانوں کا مبعوث ہونا یہ عین حکمت ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن لوگوں نے اسی کو ایمان سے دور ہونے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ 12ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی تھی، سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے۔ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ بلا شبہ میں تیرے بارے میں یہ گمان کرتا ہوں کہ کسی نے تجھ پر جادو کر دیا ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسبورا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں کہا کہ تو ضرور جانتا ہے کہ یہ چیزیں آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے نازل فرمائی ہے جو بصیرت کا ذریعہ ہے، اور اے فرعون میں تیرے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں تو ہلاک ہو جانے والا ہے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو 9 نشانیاں دی گئی اس سے مراد ایک حدیث مبارکہ میں ان 9 نشانیوں کی تفسیر خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی کہ یہ 9 احکام تھے۔ شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل یا سزا کے لیے پیش نہ کرو، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو، اور جہاد میں پیٹھ دکھا کر نہ بھاگو۔ اللہ تعالی ہر برے کام سے اور ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا۔ پھر فرعون نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان سب بنی اسرائیل کو اس سرزمین سے اکھاڑ پھینکے، لیکن ہم نے اسے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا۔ یعنی جو نافرمانی میں زندگی گزارے گا، کفر اور شرک میں لگا رہے گا اور حد سے تجاوز کرتا رہے گا، اللہ کے احکامات کو توڑے گا اور نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دے گا، مخالفت سے باز نہیں آئے گا، تو اس کا انجام ایسے ہی ہوگا جیسے فرعون کا انجام ہوا۔ ہر متکبر اور نافرمان کا انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور وہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے، بھیجنے والے نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، جس کے پاس آیا ہے حق ہی کے ساتھ پہنچا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو صرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اہل ایمان کو جنت کی بشارت دینا اور اہل کفر کو دوزخ کی وعید سنانا۔ آپ کا اتنا ہی کام ہے، جو نہیں مانے گا وہ اپنا ہی برا کرے گا، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے سو اس کے لیے اچھے نام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعا میں یا اللہ اور یا رحمان کہا، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ اس نئے دین والے کو دیکھو، ہمیں 2 معبودوں کی عبادت سے منع کرتا ہے اور خود 2 معبودوں کو پکار رہا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رحمان کہہ کر پکارنا 2 معبودوں کا پکارنا نہیں، معبود تو ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ دونوں اس کے نام ہے، اسے جس نام سے بھی پکارا جائے تو کوئی شرک لازم نہیں آتا۔ یہ تو اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اسی طرح قرآن میں اور بہت سارے نام ہیں، ملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے وہ تمہاری پکار سنتا ہے۔ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔
اور آپ یوں کہیے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کے لیے ملک میں کوئی شریک ہے اور نہ ایسی بات ہے کہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی ولی ہو، اور خوب اچھی طرح سے اس کی بڑائی بیان کیجیے۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ بنی اسرائیل تقریباً آدھا قرآن ہمارا مکمل ہو گیا۔ اللہ خیر کے ساتھ بقیہ قرآن بھی آسانی سے مکمل فرمائے اور ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔